تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو وعدے لیے ہیں، روحوں سے دو وعدے لیے ہیں، ایک اپنی ذات کے بارے میں، ایک اپنی ذات کا اقرار کروایا، دوسرا وعدہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا وعدہ لیا۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چلاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہا ابر ظلمت میں تھا ماہر انور، کہ اندھیرا تھا فراں کی چوٹیوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ اعلان بھی ہوا کہ اس سال ہم 1500 سالہ ولادت منائیں گے۔ یہ آگے علمی تحقیق ہے، علمی باتیں ہیں، اس طرف نہیں جاتے، لیکن سرکاری سطح پہ ایک پارلیمنٹ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف چاہے بل بھی پاس ہوتے ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ میں ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے نے ایک بل پیش کیا کہ ہم اس سال 1500 سالہ ولادت کا دن منائیں گے، اور دنیا میں اور پورے پاکستان میں یہ اعلان ہوا کہ ہر سرکاری بلڈنگ، ہر سرکاری سطح پر اس دن پر چراغاں اور سارا کچھ کیا جائے گا، انتظامات کیے جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس بات میں نہیں جاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا جو زمانہ ہے 40 سال کا، کیا اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے یعنی وہ دن منایا گیا یا نہیں منایا گیا، اس بحث میں بھی نہیں جاتے۔ پھر اس بحث میں بھی نہیں جاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر 13 سال مکہ کی دھرتی پر رہے۔ کیا ماننے والے، نہ ماننے والے، برادری والے، غیر برادری والے، کسی نے ان دنوں میں کوئی جشن منایا یا نہیں منایا، کچھ کیا یا نہیں کیا، اس بحث میں بھی نہیں جاتے۔ ہاں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے مکہ سے مدینہ میں 10 سال میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بادشاہت کے سال ہیں۔ وہاں بیٹھ کر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں، دعوت نامے بھیجے ہیں، دین کی طرف بلایا ہے۔ 10 سال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھلنے پھولنے کے اور چمکنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں یہ دن منایا گیا یا نہیں منایا گیا، اس بحث میں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، ہم کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آج ہم کیا سمجھیں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کیا جب پیدا ہوئے اس وقت سے تذکرے شروع ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے شروع ہو چکے تھے؟ عام رواج یہی ہے، کوئی آتا ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے تو اس کا کردار پھیلتا ہے تو اس کے ڈنکے بجتے ہیں، کوئی آتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے، اس کے کام کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ جب تک وہ نہیں آیا ہوتا اس وقت تک کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں، ایسی عظمتوں والے ہیں، ایسی برکتوں والے، ایسی رفتوں والے، ایسی رحمتوں والی ہستی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آج سے 1500 سال پہلے، لیکن تذکرے وہ جب سے دنیا شروع ہوئی، ابھی دنیا کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، ابھی دنیا میں کوئی انسان بھیجا نہیں گیا تھا،
ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں گیا تھا، اس وقت سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو چکے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اے مولوی صاحب کیسے تو یہ باتیں کہیے جا رہا ہے؟ اٹھائیے جامع ترمذی، اس کی حدیث مبارکہ ہے جو ابھی خطبے میں ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، اے محبوب جی آپ کو نبوت کب ملی؟ اے محبوب جی آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان، یعنی کہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، ابھی روح اور جسم کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت سے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ حضرت یعقوب کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آخری نبی تھے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے آنے سے پہلے، حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے، حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے، حضرت شیش، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی بنا دیے گئے تھے، پہلے ہی نبی تھے۔ ایک تو یہ شان ہے کہ تمام نبیوں سے پہلے جسے نبوت ملی وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اس سے علماء نے اور بھی کلام کیا ہے، اور بھی عجیب بات لکھی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو وعدے لیے ہیں، روحوں سے دو وعدے لیے ہیں، ایک اپنی ذات کے بارے میں، ایک اپنی ذات کا اقرار کروایا، دوسرا وعدہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا وعدہ لیا۔ تو پہلا جو وعدہ لیا اس میں صرف گواہ لوگوں کو بنایا، مخلوق کو بنایا۔ دوسرا جو وعدہ لیا اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی گواہی کے ساتھ کہا میں بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شریک ہوں۔ اٹھائیے قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ارواح کو نکالا، سامنے کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بتلاؤ دنیا میں جا کر کس کو رب مانو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو سب نے کیا کہا کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے آگے ہی جھکیں گے اور تیری ہی الوہیت کی گواہی دیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے، آدم کی اولاد سے، کب؟ من ظہورہم ذریتہم، اس کی پشت سے ارواح کو ظاہر کر کے، پوری ذریت کو، پوری قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کو ظاہر کر کے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ اپنی جانوں پر، اپنے اوپر خود گواہ بن جاؤ۔ کس چیز پہ؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا تمہارا رب میں ہوں؟ الستو، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا یا اللہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گواہی تم سے اس لیے لی ہے کہیں کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ غفلت میں نہ پڑے رہنا، مجھے پہچاننا، میری بندگی کرنا، دنیا میں جا کر میری ہی عبادت کرنی ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے آسمانوں پر، عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا۔ ایک یہ وعدہ ہے
کہ جو وعدہ ہم کر کے آئے ہیں کل قیامت کے دن کافروں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، مشرک کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، دین بیزار کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہم سے وعدہ لیا ہے، ہمیں یاد ہے یا نہیں، ہمیں پتہ ہے یا نہیں، ہم نے دوبارہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغام کی کتاب دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچائی، اس کتاب کو ہم نے کھول کے پڑھا یا نہیں پڑھا، کسی سے پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی ہیلا کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی یہ وعدہ لیا ہے۔ ایک وعدہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا، دوسرا وعدہ یہ عام لوگوں سے نہیں ہے، تمام ارواح سے نہیں ہے، یہ وہ ہے جو معزز ہے، جو انسانوں میں اعلیٰ تھے، جو روحوں میں افضل تھے، جو روحوں میں ساری انسانیت کی روحوں میں سے چنیدہ تھے، یعنی کہ چند چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی ہستیاں، ان سے وعدہ لیا ہے، تمام ارواح سے نہیں، ان سے وعدہ لیا جو مقام والے تھے، جو شان والے تھے، جو عظمت والے تھے، جو برکتوں والے، جو رفتوں والے، جو رحمتوں والے تھے، ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کن سے؟ نبیوں سے۔ کن سے؟ انبیاء سے۔ انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ کس کے تذکرے ہیں؟ کس کی شان کو بڑھایا جانے لگا ہے؟ کس کا مرتبہ بلند ہونے لگا ہے؟ فرمایا کہ جب وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، لما آتیتکم، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کتابیں دی جائیں گی، تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں شریعت دی جائے گی، تمہیں یہ مرتبے ملیں گے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں دی جائے گی کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد نبوت تمہیں دی جائے گی، یہ تمہارے پاس ہوگی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر جب آ جائے تمہارے پاس ایک رسول، ایسا رسول جو تمہارے پاس ہو، جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے، اور تمہیں تمہارے ہر عمل کی تصدیق کرے۔ اور تم نے کیا کرنا ہے پھر جب ایسا رسول آ جائے، ایسا نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ اس چیز کا اقرار کرو، تو نبیوں نے کیا کہا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اے میرے نبیوں، اے چنیدہ، کیا تم نے اقرار کر لیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا جو میں نے تمہیں کہا ہے، جو تم سے میں عہد لے رہا ہوں، کیا تم نے مضبوطی سے لے لیا اسے؟ تو کیا کہا انبیاء علیہم السلام نے؟ کہا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اس پر گواہ ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس چیز پر گواہی دیتا ہوں، تم بھی اس اقرار میں ایک دوسرے کے گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ آج عہد ہوا ہے کہ جب بھی میرا محبوب آئے گا تم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت کو چھوڑ کر اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور اسی کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور اسی کی مدد کرنی ہے۔ یہ اقرار ہوا کہاں؟ عالم ارواح میں۔ ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، بین آدم بین الروح والجسد، کبھی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی نہیں گئی، اس وقت سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں ہیں، آدم کے آنے سے پہلے ہی چرچے شروع ہو چکے تھے، تذکرے شروع ہو چکے تھے، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ہوئی آج سے 1500 سال پہلے، لیکن تذکرے چرچے جب سے دنیا میں کوئی انسان بس نہیں رہا تھا، دنیا میں کوئی انسان ابھی بنا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی نہیں تھا، اس وقت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو ایک بات کہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان یہ ہے کبھی دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے چھٹ چکے ہیں، ابھی دنیا میں انسانیت کی ابتدا نہیں ہوئی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی شان کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے معاہدے اللہ تعالیٰ خود عالم ارواح میں کروا رہا ہے نبیوں سے، فرشتوں سے۔ تو اس لیے یہ آج ہم اپنے آپ میں خوش بھی ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے؟ کل قیامت کے دن تمام نبیوں سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر باقی انبیاء علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ ہم امت محمدیہ جو ہے تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ اعزاز کم ہے؟ میرا کسی کے ساتھ تعلق ہو، وہاں لائن لگی ہو لاکھوں لوگوں کی، اور میں جاؤں ساری لائن کو توڑ کر چھوڑ کر میری بات کو سنا جائے، مجھے نوازا جائے، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھنے والے کہیں گے یار اس کا تعلق بڑا ہے، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس کی بڑی اتھارٹی ہے بھائی، اس کا بڑا اکرام کیا گیا، اس کی بڑی یار عزت کی گئی۔ تو یہ کیا ہمارے لیے کم اکرام ہوگا کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی امتیں کھڑی ہوں گی اور امت محمدیہ جنت میں جائے گی؟ جب تک امت محمدیہ جنت میں نہیں چلے جائے گی، دوسری امت کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکے گا، دوسری امت کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ اعزاز، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام کیسے ملا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ پھر چلیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کبھی عراق میں، عراق سے مصر میں، مصر سے پھر شام میں، شام سے پھر مکہ میں، یہ قربانیاں دینا، کبھی آگ میں جانا، کبھی ہجرت کے لیے نکلنا، کبھی بادشاہ کا، ایسے ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا جو بیوی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو، پھر قحط کے مسائل کو سہنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد کا مانگنا، اولاد ملے، اور پھر امتحان مل جائے کہ جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع، یعنی کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، یعنی مکہ کی بستی پر چھوڑ آؤ، نہ کوئی سائے کی جگہ، نہ پینے کا پانی، کچھ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، وہاں بیٹے کو اٹھاؤ، اپنی گھر والی کو اٹھاؤ جو 100 سال کی عمر میں ملا، جاؤ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر حکم ملتا ہے، یہی اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، حکم ملتا ہے چلیے جائیے اب میرے گھر کو تعمیر کیجئے، میرے گھر کو تعمیر کیجئے۔ گھر کی تعمیر ہوتی ہے، گھر کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں، نبی ہے جو پتھر رکھ رہا ہے، نبی ہے جو مزدوری کر رہا ہے، دو نبی ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، دو نبی ہیں، دونوں امتحان میں کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر جب تکمیل ہوئی، مکمل ہوا، امتحانات کے پیچھے لین ہے، ہر امتحان میں کامیابی ہے، کچھ نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگ، کیا مانگتے ہو ابراہیم؟ مانگو، کیا دعا مانگتے ہو؟ میرا گھر تعمیر کیا ہے، یہ وہ گھر برکتوں والا ہے جہاں جو آئے گا اس کے اوپر 70 رحمتیں دیکھنے پر برسیں گی، اور یہ وہ گھر ہے جو اس کے پاس آ کر دعا مانگے گا اس کی قبول کروں گا۔ تو پھر وہ تو نبی ہیں اور گھر کو بنانے والے ہیں اور بڑے برگزیدہ ہیں، بڑے سارے امتحانات سے پاس ہو کر آئے ہیں۔ دعا مانگی تو کون سی دعا مانگی؟ دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کیا مانگی ہے اپنے لیے؟ کیا دعا مانگی ہے؟ یا اللہ میری اولاد کو مالدار کر دینا، میری اولاد کو اچھا رقبہ، اچھا گھر، اچھی فراوانی مل جائے۔ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی امتحانوں میں گزاری، اسماعیل پر امتحان نہ آئے، اسحاق پر امتحان نہ آئے، مدین پر، مدائن پر، قدار پر امتحان نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 2 نبی اور دوسرے 3 جو تھے وہ بھی ایمان والے تھے۔ کیا اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے؟ نہیں،
نئی بیٹوں کے لیے دعا مانگی، مانگا کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے مانگا۔ مانگا کس جگہ پہ؟ مانگا کسے ہے؟ مانگا کسے ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ یہ سارے امتحانات میں نے عبور کیے، تو نے کامیابی کا اعلان کیا، یا اللہ سارے امتحانوں میں تو نے کامیاب کیا، آج میں نے تیرا گھر بھی تکمیل ہو گئی، بنا دیا جیسے تو نے حکم دیا تھا، تعمیر ہو گئی۔ اب یا اللہ تجھ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ اس میں جو اس دنیا میں بسنے والے انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک رسول بھیج دے، اور رسول ایسا بھیج جو انہیں قرآن کی آیات سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت سکھائے، انہیں اعمال سکھائے، یا اللہ یہ آ کر اس گھر کو آباد کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، یا اللہ یہ تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو تو غالب ہے، تو تو سب کچھ کر گزرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت سال پہلے، بہت 100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ اور نبی آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ دعا میں کس کو مانگ رہے ہیں؟ دعا میں کس کو مانگ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں۔ میں دعائے ابراہیم ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے بیت اللہ کو پکڑ کر دعا مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے خوشخبری سنائی تھی اپنی امت کو کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سالوں پہلے کی باتیں ہیں جو ہم قرآن کی آیات سے دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات سے دیکھ رہے ہیں، نص قطعی سے دیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، چرچے پہلے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، تذکرے پہلے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، بتایا پہلے جا رہا ہے، اہتمام انتظام پہلے کروایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد۔ کیا فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ خطاب فرما رہے تھے، امت کو بتا رہے تھے، اپنی امت کو اعلان کر رہے تھے، کیا خطاب فرما رہے تھے؟ فرمایا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ تورات میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ تورات میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے۔ یہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اتر چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اسے انجیل بولتے ہیں۔ تو انجیل میں بھی بشارتیں ہیں اور تورات میں بھی، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن بتلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو ہے ہی ہیں، ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے تذکرے بھی موجود ہیں پہلی آسمانی کتابوں میں۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور میں اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ سن لو اپنی قوم کو کیا ہوا، مبشرم برسولی، اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، کس چیز کی؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو کیا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کون سنا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات کو دیکھیں، جیسے قرآن ہمیں بتلاتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ جو قوم تھی نا، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، اس سے پہلے قوم کے حالات کتنے غمگین تھے، کتنے افسردہ تھے، کتنے یعنی کہ درندگی والے تھے۔ ایک واقعہ
شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کیا علم نام کی، کیا کوئی انسانیت نام کی چیز باقی تھی۔ یہ آپ سنتے ہیں بارہا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگوز کرنا عام تھا، اپنی اولاد کو قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے قتل کر دینا یہ عام تھا۔ یہ تو آج کل بھی ہو رہا ہے لیکن یہ عام تھا۔ اور جو جہالت، جس کو ہم جہالت کا دور بولتے ہیں، جس کو تاریخ جہالت کا دور بولتی ہے، جس کو شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کا دور بولا جاتا ہے، اگر اس دور کو بیان کیا جائے، ہم سنیں دھیان سے اور اپنے گریبان میں جا کے اپنے آس پاس میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں، تو شاید کچھ لوگ ہوں گے جو اس جاہلیت والے دور کے ساتھ ٹیچ نہیں کرتے ہوں گے، میچ نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح کے کرتوت نہیں ہوں گے، نہیں تو اکثریت کی وہی ذہنیت، وہی طور طریقے جو جاہلیت کے زمانے کے تھے۔ سنیے ایک واقعہ سناتا ہوں، بکر اور ثعلب کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے کتابوں میں، یہ سیرت ہشام میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں کا یعنی کہ ایک نام تھا عرب کے اندر۔ جو ثعلب تھا اس کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بہت عمدہ تھی، جو بہت تیز رفتار تھی، جس کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، اور وہ اس کی وجہ سے اس ثعلب کی بھی شہرت ہوتی جا رہی تھی، شہرت بڑھتی جا رہی تھی علاقے میں۔ جیسے کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو اور وہ علاقے میں کسی کے پاس نہ ہو تو اس کی شہرت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں یار یہ کس کے پاس ہے، یار یہ کس کے پاس ہے، تو ایسے باتیں پھیلنا شروع ہوئی۔ تو بکر نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، ثعلب تو بڑی، اس کا تو بڑا یعنی کہ شہرت ہوتی جا رہی ہے۔ اس بکر نے کیا کیا، گات لگائی، رات کے وقت میں اونٹنی پہ حملہ کیا، اونٹنی کو مار دیا۔ اس ثعلب کو پتہ چلا، ثعلب نے تعصب نے آتے ہوئے اس کے جتنے بھی جانور تھے بکر کے سارے مار دیے۔ پھر آگے لڑائی اور بڑھی، یہی بکر کے خاندان نے پھر آگے اور تعصب نکالا، خاندان اٹھا، ثعلب کے خاندان پر حملہ کیا، کئی لوگوں کا نقصان کر دیا، اور پھر ثعلب کا خاندان اٹھا بکر کے خاندان کو۔ ایسے روایات میں آتا ہے 100 سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اس واقعے کو صرف ہم دیکھیں، کیا ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں تفاخر نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ہاں جو سر اٹھاتا ہے، کس کے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، اپنے مد مقابل کو کیسے نیچے گرانے کی کوشش نہیں کرتا؟ چلو بڑی سطح پر اتھارٹی والے جن کے پاس سرکاری سطح پہ کچھ عہدے ہوتے ہیں وہ تو دباتے ہی ہیں، ان کے پاس تو چلو پروٹوکول ہوتا ہے۔ جو عام مالدار ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں، اپنی سطح پر جس کے پاس تھوڑا سا مال آتا کہتا ہے یہ میرے مقابلے میں کیوں گاڑی لے آیا، یہ کیوں میرے مقابلے میں ہو گیا، اچھا میں اس کا کرتا ہوں بندوبست۔ اپنے آدمیوں کو بھیجا، کبھی لڑائی، کبھی جھگڑا، کبھی عدالت کا چکر، دوسرا کیا کیا، کبھی چوری کروا دی، کبھی مال چھین لیا، کبھی اس کو ڈروا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ میرے مقابلے میں نہ آ جائے، میرے مقابلے میں نہ آ جائے۔ یہ تکبر کی فضا اس وقت بھی تھی اور یہ جاہلیت کی فضا اس وقت تھی، جو آج ہم جس کو ہدایت کا دور بولتے ہیں، ہے تو ہدایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اس ہدایت کے چراغ سے کوئی فائدہ لے یا نہ لے، جو فائدہ لے گا اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے روشنی ہے، وہ ہدایت کا چشمہ، وہ ہدایت کا چراغ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے۔ اس سے روشنی لیں گے تو یہ اندھیرے، یہ کفر کے، یہ ظلمات کے، یہ تکبر کے، یہ بے حیائی کے، یہ سارے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے، یہ بھاگتے چلے جائیں گے، روشنیاں پھیلیں گی، امن ہوگا، فضا خوشگوار ہو جائے گی، معاشرت بہتر ہو جائے گی، معیشت اچھی بن جائے گی، اور یہ حالات جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو اس لیے 1500 سالہ ولادت کا ہم خوشیاں منانے کے لیے جو ہم نے عہد کیا ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کا وعدہ بھی کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا وعدہ بھی کریں کہ ہم ایسا کوئی فعل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے جس کی ولادت کا ہم خوشی منانے لگے ہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہر روز امتیوں کے اعمال روزہ رسول میں فرشتے جا کر پہلے پیش کرتے ہیں، محبوب جی آپ کی امت کے یہ اعمال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو دیکھتے ہیں اپنی امت کے کہ ہیں اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، غمگین ہوتے ہیں، جب اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
خوش کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں تو مہذب طریقے سے تذکرے کریں، جیسے معزز لوگوں کے معزز شخصیات کے تذکرے ہم کرتے ہیں، بیٹھ کے سکون سے اطمینان سے توجہ سے ایسے بیٹھتے ہیں نا، کوئی بڑا آ جائے ادھر ہی کوئی بندہ آ جائے، بہاولپور سے کوئی افسر آ جائے تو ہم کیسے بیٹھیں گے؟ کیا ہم آپس میں شور کریں گے؟ نہیں، ہم بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جب ہوں ہم خاموشی سے بادب طریقے سے سنیں اور اپنی زندگیوں پر اپنائیں، اپنی زندگیوں کو اس سے روشن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو آثار ہوئے، جو کچھ روشنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آنے سے پہلے پیغامات دیے، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور سچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔